اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 20 رمضان کے دن شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین کا ذکر ہوگا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل میں ایک عظیم المرتبہ ذات گرامی کے تذکرے سے اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت پاتا ہوں۔ عزیزان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شیر خدا حضرت علی کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا؟ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، خاتون جنت۔ پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور بی بی عائشہ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے روزہ رکھنے والے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف فرما رہی ہے، جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے۔ اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ تیسری بات، حضرت علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، بلکہ طبرانی کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں دے دو۔ اس سے بھی حضرت علی کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبے کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذات گرامی کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جا رہی ہے، اور جس کو علی سے بغض ہے وہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ چھٹی حدیث شریف جس کا ذکر میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کو پہچاننے کے لیے اتنا کافی تھا کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے، اس کے بغض کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا خطاب حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ اس خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی، میرے مولا آپ نہیں ہیں، میرے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا ہے، مددگار کے، وارث کے، دوست کے، اور کل اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی، بلکہ اس میں 4 چاند لگائے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ علی ابھی بچے ہیں، پورے خاندان، پورے قبیلے، پورے مکے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے۔ صرف شیر خدا حضرت علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان کھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے والے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے۔ حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کی سرزمین پر، بلکہ پورے روح زمین پر، اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، سجدہ ادا کیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلکہ 3 نمازی حدیث شریف میں آیا، ایک کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، شیر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ خاتون حضرت بی بی خدیجہ ہیں، ان کی شریک حیات ہے، اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 9 سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہے، بلکہ مجھے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کی وہ گھڑی یاد آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نابینا ہے،
یہ بھی آنکھ نہیں کھولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ علی، جب میں تم کو اپنی آغوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعور علی کا ادراک لگائیے۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت بھی اپنے شعور میں تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہرے مبارک یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شعور علی کہ شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کوئی شے کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہیں، علی سید ہیں۔ امت کی حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور سید کے معنی کیا ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال دیں، اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دے اور ان کی مصائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارا دلا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی لفظ سید کی مکمل تفسیر ہے۔ حضرت علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، فاقہ ہیں، اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی شیر خدا دسترخوان پہ جو کھانا ہے لے جا کر اس غریب کو، اس کی بھوک کو، اس کی فاقے کو دور کرنے کے لیے جا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آل رسول بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ میں سرتاج، کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کیونکہ جو مال غنیمت بیت المال سے آیا تھا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا؟ تو شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا۔ اچھا ہوتا کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو ڈھونڈتا اور ان کی اس تکلیف کو دور کر دیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کردار علی ہے، یہ کردار ہے اولاد علی کا، اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں، جہاں پر پورے وطن عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، غریب غربت میں مبتلا ہے، کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی اور کردار اولاد علی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ سیرت علی کے ان واقعات کو یاد رکھیے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ شیر خدا نے بہت قربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، بہت قربانیاں دی شیر خدا نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی نے
مدینے کی وہ پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، وہاں سے ہجرت کی، کوفہ کو چلے گئے۔ کوفہ کی وہ مسجد آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش، زندگی کی ابتدا اللہ کا گھر، اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سے حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں مواقعات طے کیے، حضرت علی شیر خدا اپنے اشکبار آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام اصحاب کے مواقعات طے کیے، میرے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ پھر وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کے ساتھ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ساتھ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کے ساتھ، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حکیم کی حدیث شریف ہے، اور خود حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں، تصفیہ کریں۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں، میں خزاں سے بھی واقف نہیں ہوں، اور آپ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو ثبات عطا کر دے۔ اور خود شیر خدا فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ فضیلت علی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے، اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضرت علی کی عظمت۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقا نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بڑے بدبخت ہیں۔ حضرت علی سے فرما کے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، دو آدمی بڑے بدبخت ہیں، اولین میں کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا، قتل مار دیا۔ آخرین میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تمہاری داڑھی خون سے لہولہان ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار، عظمت میں بے شمار احادیث ہیں۔ اسد الدین اویسی تو عظمت علی ایک سمندر ہے، میں اس سمندر کا ایک سائل ہوں، اور شیر خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر ایک چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کسی نے جا کر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر خطبہ دیے اور کہا کہ قسم ہے خدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بہترین بھائی ہے اور حمزہ میرے بہترین چچا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی جب ہجرت فرما کر مدینے سے کوفہ کو گئے، وہاں پر آپ نے واقعات میں آیا، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا اور شیر خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت علی نے امام حسن سے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ 13 دن گزر چکے ہیں۔ امام حسین سے شیر خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ 17 دن باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک پر، اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی تلوار سے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑھی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر شیر خدا نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھو، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے کہ یہ میرے بیٹے، یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور امام حسین، یہ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کیسے شیر خدا، فاتح خیبر ہے حضرت علی،
اگر کوئی واقعات میں پڑھے گا تو شیر خدا حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، شیر خدا نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ واقعات میں آیا کہ جب آپ نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا تو 40 لوگ بھی اس کو اٹھا نہیں پائے تھے۔ یہ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے، آپ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر جب 19 رمضان کی رات آئی، حضرت علی گھر کے آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہونے والا ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس، شہزاد جنت امام حسین کے پاس روزہ کھولتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں اور ابن ملجم وہ ملون اللہ اس کی آخرت غارت کرے، ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ جیسا ہی تلوار کا ضرب شیر خدا امیر المومنین کے سر پر لگتا ہے، شیر خدا اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی ضرب پڑ رہی ہے زہر آلودہ، اور وہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا کو زخمی حالت میں اپنے گھر کو لایا گیا اور شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں آیا، آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ، جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، میں ہمیشہ تیری صبح ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر شیر خدا نصیحت فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لاکھوں سلام شیر خدا پر، لاکھوں سلام میرے علی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جس ملعون نے آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، اس کو کھانا دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آن یا آنچ بھی آنے نہیں دے رہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر وہ ملعون ابن ملجم سامنے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی پر حملہ ہوا ہے جان لیوا زہر آلودہ تلوار سے، اور لاکھوں سلام شیر خدا۔ حضرت علی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ملا ہوگا۔ کردار علی دیکھو، آپ کردار علی دیکھو کہ شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو آب کوثر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا لیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شیر خدا کا کردار ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک وار کیا گیا تھا، اس پر بھی قصاص کا ایک ہی وار کیا جائے گا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی شیر خدا کے چند چیزیں، چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ یہاں پر مجھے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں حدیث شریف کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں نے اللہ کے حکم پر دیا۔ اللہ بی بی فاطمہ کا بھی وصال 3 رمضان کو ہوا۔ اور کون بی بی فاطمہ؟ شہزادی جنت، لاکھوں سلام بی بی فاطمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو اتنا رازگو نہیں دیکھا، کسی کو۔ یہ بی بی فاطمہ کے تعلق سے امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے کر رہے تھے، فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو کئی جن اور دیو سبز رنگ کے زیور جہیز کے لا رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے سر پر جو ٹوپی تھی اس کے اوپر 70 قسم کے ہیرے جواہرات لگے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ہیرے کی قیمت اس زمانے میں 4 دینار تھی۔ واقعات میں آیا، بلکہ محدث دکن نے اپنی کتاب شہادت نامے میں اس واقعے کو لکھا۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی حج کرنے کے لیے مکہ شریف کو گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا، عجیب بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 4000 دینار دلا دے، کعبے کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہہ رہا کہ 4000 دینار دلا دے ورنہ اس تیرے غلاف کو پھاڑ دوں گا۔ شیر خدا نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علی، اللہ کے سوا کون دینے والا ہے مجھے؟ تو حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ مدینے کو آ، وہاں تجھے اللہ دلا دے گا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص مدینے کو پہنچ گیا اور حضرت علی کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کردار علی کا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے شیر خدا کی۔ گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک باغ تھا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ تو مدینے کو آنا۔ شیر خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیچ دیا 4000 دینار میں، اس کو 4000 دینار دے دیا، اپنے گھر کو آئے۔ آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیچ دیا ہے جنت کے عوض میں۔ حضرت فاطمہ بڑی ناراض ہوئی اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں، کم سے کم امام حسن اور امام حسین کے لیے کچھ رکھ لیتے۔ اور بی بی فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑ لیا، اور اتنا ہی کرنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے قید سے اس کے قیدی کو چھڑائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان ہے۔ وہ ادب سے اٹھ جاتی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، شہزادی جنت کو بوسہ دیتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صاحبزادی سے شہدائے جنت سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ کہا، فوراً حضرت فاطمہ پر اللہ کی خشیت جاری ہوتی ہے اور شیر خدا حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد رات میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے ہیں، شیر خدا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک حسین منظر ہے، تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس خاتون کی خدمت کے لیے کنیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کون ہے اس تخت پر بیٹھنے والی خاتون؟ وہ بی بی فاطمہ ہیں، اور بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہیں خواب میں، دیکھو علی یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی ہے کون ہے معلوم؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھو تم نے دنیا کی تمتراہ کو چھوڑ کر جنت کے عوض میں ان غریب مستحق لوگوں کی مدد کی، آج اللہ مجھے یہ مقام عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شان علی، یہ ہے حضرت علی کی عظمت، یہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا مقام اور مرتبہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھوک اور فاقہ کشی بہت زیادہ ہے۔ یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا، ایم ایل ایز کا، اکبر الدین اویسی کا، احمد بلالہ کا، ممتاز خان کا، احمد پاشا قادری صاحب کا، جعفر حسین معراج کا، اللہ معظم نواب کو جلد سے جلد صحت دے دے، میری جماعت کے تمام اراکین کا، صدور متمدین کا، اراکین بلدیہ کا، اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب کا، ہمارے مہاراشٹرا کے دونوں اراکین اسمبلی کا، ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا، اور جہاں جہاں مجلس کے ذمہ داران تمل ناڈو میں ہے، وکیل کا، اتر پردیش میں ہے، تمام گلبرگہ بیدر میں ہے، جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی طرف سے فوڈ کٹس دیے جا رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، گروپ ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، بلکہ پورے ملک میں جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ آپ کو ہی دے گا۔ اور ایسے وقت میں جب بھوک اور پیاس کی شدت زیادہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں کہ اسد صاحب الحمدللہ ہم نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولا، الحمدللہ ہم نے 2-3 روٹیوں کے ساتھ سحری کر لی، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے، مدد کرنا جو ہم سے ہو سکتا کریں گے، مگر اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے، تو کردار علی اور امام حسن حسین کا کردار ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو، ان کی فریاد کو سنو، ان کی تکالیف کو دور کرو۔ اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو چکی ہے، مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی، ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیے کہ کبھی دیا جلاؤ، کبھی لائٹ بند کر لو، کبھی تھالی بجاؤ، کبھی وہ کرو، کبھی اعلان کر دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے، لوگ کریں گے، ریاستی حکومت کریں گے، مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی، وہ صرف بولتے رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 122 مائیگرنٹ لیبررز کی موت ہو چکی ہے، 122۔
آپ بتائیے 122 جو ممبئی سے، گجرات سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیس کو جانا چاہ رہے تھے، 122 لوگ مر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اورنگ آباد میں پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی اخبار نہیں لکھتا، کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے۔ غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی بے بسی کی اہمیت نہیں، غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں، غریب کی جان کی قیمت نہیں۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے۔ کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ یہ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مائیگرنٹ لیبرز 4 کروڑ بے روزگار ہو گئے، 122 مر گئے۔ آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے ہائی ویز پر جائیے۔ اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے، جا کر دیکھو، ان ہائی وے پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک اسکالر نے، کپیل کومی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کا پیدل چلنا، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں، پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 122 مر چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں۔ صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو۔ اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے، بغیر سوچے سمجھے، ایک ملک بھارت کے وزیر اعظم نے، دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاک ڈاؤن کر دوں گا۔ معمولی سنگاپور جو حیدرآباد، ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو محلے جات میں، میرے کانسٹیٹنسی میں جو 2 کمرے کے اسپتال چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 روپے 80 روپے دے کر علاج کرتا تھا، وہ نہیں کر سک رہے۔ بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے اسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرا ہاسپٹل میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے، اسپتال بھی چلانا ہے۔ مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے۔ حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مسلم پہ، یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، پرائم منسٹر سنیے، ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹ ان لیجر۔
ہاں مجھے یقین ہے کہ میری ان تمام باتوں کا اثر سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا۔ میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے۔ میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے۔ میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں، جو غریبوں کی مفلسی کی، ان کی بیچارگی، ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت، تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ گئے، لاک ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا، وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے، ایک انجینئرنگ کالج میں لے جا کر رکھ دیا گیا۔ وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکھنؤ میں، گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رضوانہ ہے۔ 4 ٹیسٹ ہوئے کووڈ کے، رضوانہ کے، ہماری بہن رضوانہ کے، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی 4 بار، اور 9 افراد ان کے ساتھ تھے۔ 44 ڈیز، 44 دن ان کو رکھا گیا، اور رضوانہ بار بار رضوانہ کہہ رہی دیکھو میں پریگننٹ ہوں۔ لکھنؤ میں، اتر پردیش کا کیپٹل، لکھنؤ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر کا آفس، گھر وہاں پر، بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نارتھ انڈیا کا، اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ دیکھو خون نکل رہا ہے، مجھے فوراً اسپتال لے کر جاؤ، مگر نہیں، اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے، کیونکہ اس خاتون کا، اس مہیلا کا نام رضوانہ تھا، اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی، تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو، تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں اسپتالوں کو لے کر گئے، ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا، ہاں اس کی رپورٹ کہاں ہے، کووڈ کی نیگیٹو رپورٹ نہیں تھی۔ مر ہوا کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، کیونکہ 9 مئی سے 12 مئی تک رضوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا۔ 44 دن سے رکھے وزیر اعظم۔ یہ آپ کی محبت ہے مسلم مہیلاؤں کے تعلق سے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ ٹرپل طلاق کے وقت تو آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر اعظم، آپ نے یہ تک کہا کہ اسد الدین اویسی جھوٹا ہے، غلط بولتا ہے، مگر یہ کیسے ہوا؟ رضوانہ کی 9 مئی سے اتر پردیش کے کیپٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مس کیریج کا؟ کیا گناہ تھا اس ہماری اس بچی کا، اس خاتون کا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا، اپنی اولاد؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گناہ صرف اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی، یہی گناہ تھا اس کا، اور وہ اپنی مس کیریج ہو گیا۔ اتر پردیش کے کیپٹل میں 9 مئی سے 3 دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا۔ کون سا ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے اتر پردیش میں؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مس کیریج کے بعد آج اس کو اجازت ملی جانے کی۔ میں شکر گزار ہوں وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی، جنہوں نے اس نیوز کو کیری کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رضوانہ پر ظلم ہوا۔ پھر جھارکھنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے۔ جھارکھنڈ میں ایک اسپتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے، خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو۔ کوئی 9 مہینے کی پریگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو صاف کرو، وہ بیچاری معصوم مسلمان ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون صاف کرتی ہے مس کیریج ہو جاتا ہے۔ میں جھارکھنڈ کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر؟
میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے، رہیے برقرار رکھیے، مگر یہ بھارت کے شہری، اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو ہے یہ لوگ، کون اس کا جواب دے گا؟ کیا اہمیت ہے ان کی جانوں کی؟ کہ ہمارے ملک میں 122 لوگ مر گئے مائیگرنٹ لیبرز، ان کا کوئی حساب کتاب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتائیے نا۔ ٹیررسٹ افینس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانا بھی چاہیے، مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو صبح شام میں 6 بجے سے 8 بجے 9 بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر اینکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑا بڑا گیان دیتے ہیں، بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں، سب کو جھوٹ سب کو سچ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، پوچھئے نا کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان 122 مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ رضوانہ کے مس کیریج کا ذمہ دار کون ہے؟ جھارکھنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریج ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خودکشی کر رہے ہیں، راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائیگرنٹ لیبر لوگ، ٹکر مار کر چلے جا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جھارکھنڈ کی ہماری اس مہیلا کا نام رضوانہ خاتون تھا، رضوانہ خاتون، آپ بتائیے، بلکہ اس کو مارا گیا، رضوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواخانے میں۔ کیا حکومت ہے جھارکھنڈ کی کہ ایک اسپتال میں مارتے ہیں کسی پریگننٹ عورت کو، پیٹتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ پھر گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا، ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہی تھی گجرات میں۔ گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افطار کے ٹائم پر گھس کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا، اور لکڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس والوں نے۔ بڑی بہادر ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، ایک مہیلا پر لاٹھیاں برساتے ہیں، اور پھر وہ بھی حاملہ تھی، اور اس مہیلا کے ایک بچہ جو اپاہج ہے، وکلانگ ہے، ڈسیبل ہے، اس کو ہی مارے آپ۔ ایک 62 ایئر اولڈ کا آدمی ہے، اس کو ہی مار دیا، اس کو پیٹے۔ کیا بہادری آپ کی! اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں، ایک ہماری بہن جو مہاراشٹرا سے مدھیہ پردیش کی طرف نکلی تھی، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر پیدل چلتی جاتی ہے۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیے آپ؟ اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تلنگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیس گڑھ جا رہی تھی، مڈچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو یعنی ڈیلیوری کی 70 کلومیٹر چلنے کے بعد۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان پلان طریقے سے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور پھر ہم نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا کہ میں 20 لاکھ کروڑ کا آتم نربھر کیا ہے پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں، اپنی بڑی شدھ ہندی میں اعلان کیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے 2 دن سے، چلیے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کیا، میں وزیر اعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ دسمبر 2019 کو آپ ہی کی سرکار نے کہا تھا کہ 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہم اعلان کر رہے ہیں۔ 102 لاکھ، ہر سال 20 لاکھ کروڑ۔ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے۔
ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، MSME کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے۔ ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو؟ ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایز اے پرسنٹیج آف گورنمنٹ اسپینڈنگ از لیس دین 5%، ریسٹ از آل لیکوڈیٹی، ریسٹ از آل لیکوڈیٹی۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فارن ایکسچینج ہے تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ، کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فارن ایکسچینج بھارت میں ہے، نوٹ چھاپیے نا، اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے، چلیے کل پرسوں اعلان کر دیجئے جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیے، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجئے نا، 5-5 ہزار روپے ڈالیے ان غریبوں کے اکاؤنٹ میں۔ اور یہ ون نیشن ون کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے، 2019 سے چل رہا ہے، یہ 12 اسٹیٹس میں ہو رہا ہے۔ مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرنٹ لیبرز سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان حالات پر بھی ان پر بھی تبصرہ کرنا، ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہایت ضروری تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں۔ رمضان کی آج 20ویں شب ہے، تاخرات شروع ہو چکی ہے، 21ویں شب ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، عزیزان ملت سے، میری عزتدار ماں اور بہنوں سے، کہ رحمت کا دہا ہو گیا، مغفرت کا دہا ختم ہو گیا، اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی، مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے۔ اس آخری دہے میں ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے۔ ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ ان تاخراتوں میں ہم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کریں، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27ویں کی شب اور 29 کی شب میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگنا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس وائرس کو ختم کر دے، اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں ہے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے رشتہ دار، دوست، احباب جو بیمار ہیں کووڈ کی وجہ سے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ جو بیمار ہیں کووڈ سے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے۔ خوب دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ایسے وقت میں، جو اپنا وقت، اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو صحت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو ان کے بلایات سے، ان کی مشکلات سے، ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزاد کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو، آؤ، ابھی 10 دن باقی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے۔ ہم کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے۔ اللہ مالیگاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ کن فیکون فرما دے، اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ صرف مالیگاؤں، مہاراشٹرا، بلکہ پورے بھارت سے
پوری دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، دولت مندوں کو توفیق دے، ہم جیسے لوگوں کو، کہ ہم ان غریبوں کی، ان مستحقین کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم اس وائرس میں، دلی کے فسادات میں جو لوگ، جن کے گھر جل گئے، جن کے کاروبار جل گئے، جو آج بے روزگار ہیں، جو آج بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ آج لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر کبھی 4 دن کبھی 5 دن رہ رہے ہیں۔ اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے، ان مظلوموں سے اللہ انصاف کرے۔ اللہ ان ظالموں کو خاک کرے، اللہ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلوموں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار کو برباد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے، تصور الدین اویسی آپ سے بھی بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ کو راضی کروائیے۔ اس گناہ گار کی آواز اگر کسی اہل دل تک پہنچ رہی ہے تو آپ اللہ کو راضی کرائیے۔ اگر اس گناہ گار کی آواز کوئی خطب وقت اور ابدال تک پہنچ رہی ہے، کسی اللہ کے ولی تک پہنچ رہی ہے، تو یہ گناہ گار آپ سے التجا کر رہا ہے کہ رب کریم کو آپ راضی کروائیے کہ وقت کے نمرود اور فرعون اقتدار کی کرسیوں پر ہیں، ابو جہل، ابو لہب کے ساتھی اقتدار پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرے، اس ملک میں اللہ اور امن کو مضبوط کرے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی اس مبارک سرزمین پر، جہاں پر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے نیک بندے اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توغ ڈال کر فخر سے وطن عزیز میں پھرتے ہیں، جہاں پر حضرت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی لاج رکھ لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔